ہم اس میں پوری کوشش کریں گے کہ ہم ایسا ڈرامہ بنائیں جو فیملی کے لیے ہو، جس میں بیٹھ کے ہر آدمی اپنے آپ کو اپنی عزت کو سیکیور سمجھے، نہ اس میں کوئی فحاشی کا عنصر ہوگا۔ ایک نیٹ کلین اچھی کامیڈی ہم لوگ کریں گے۔ تو ڈانس ہوگا وہ بھی ایک ایسا ہوگا جس میں ازاں کی شاعری ہوگی، جس کو دیکھ کے لوگ محظوظ ہوں گے، نہ کہ ان کے اندر اشتعال آئے گا، نہ کہ ان کے دماغ کو ہم کیپچر کر کے ان کو خراب کریں گے۔ انہوں نے قدم اٹھایا ایک فحاشی سے پاک ڈرامے کو، تو یہ ہر معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لوگ ہوتے ہیں وزیر اعظم بھی چاہے لیں، صدر بھی لیں، یہ سابقہ ہوتے ہیں، فنکار سابقہ نہیں ہوتے۔ حسن، جادو اور نشہ، آج کے زمانے کے اندر ہم کن کن چیزوں کے اندر گئے ہوئے ہیں، کن کن چیزوں نے ہمیں کیپچر کیا ہوا۔ ہمارے ڈرامے کی بھی کہانی ایسی ہے۔ معاشرہ جو ہے اپنی اصل چیزوں کو چھوڑ کر کچھ جادو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کچھ حسن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کچھ نشے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ محفل تھیٹر میں اس وقت رائٹر، ڈائریکٹر، ایکٹر نسیم وکی، تو ہم ان سے جانیں گے انہوں نے تھیٹر جو ہے محفل تھیٹر یہ اپنے ڈراموں کے لیے لیا ہے، تو کیا یہ اس کو لیبارٹری کے طور پہ یوز کریں گے کہ لوگوں کو دکھائیں کہ ڈرامہ ایسا ہوتا ہے؟ جی دیکھیے، ہم اس میں پوری کوشش کریں گے کہ ہم ایسا ڈرامہ بنائیں جو فیملی کے لیے ہو، جس میں بیٹھ کے ہر آدمی اپنے آپ کو اپنی عزت کو سیکیور سمجھے کہ یہاں پر ہمارے ذہن کو نہ ڈی ٹریک کیا جائے گا، نہ اس میں کوئی فحاشی کا عنصر ہوگا۔ ایک نیٹ کلین اچھی کامیڈی ہم لوگ کریں گے، اور اس کے اندر جو ڈانس ہوگا وہ بھی ایک ایسا ہوگا جس میں ازاں کی شاعری ہوگی، جس کو دیکھ کے لوگ محظوظ ہوں گے، نہ کہ ان کے اندر اشتعال آئے گا، نہ کہ ان کے دماغ کو ہم کیپچر کر کے ان کو خراب کریں گے۔ ہم نے جو عظمہ بخاری صاحبہ کا جو ایک انیشیٹو ہے جس کو لے کر ہم چلے ہیں، انہوں نے قدم اٹھایا ایک فحاشی سے پاک ڈرامے کو، تو یہ ہر معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسی تفریح پیش کی جائے جس سے پورے معاشرے میں کوئی سبق جائے، کچھ سیکھنے کو ملے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس مراحل میں آ گئے ہیں، ہم اس پہ محنت کرنی شروع کر دی ہے۔ اس میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ میں میڈیا کو پھر سے کہتا ہوں کہ میرا ڈرامہ جہاں بھی لگا ہو، آپ نے بلا جھجک ڈرامہ دیکھنے کے لیے آنا ہے، آپ نے میرے اوپر تنقید بھی کرنی ہے، آپ نے مجھے بتانا بھی ہے، اصلاح بھی کرنی ہے کہ یہاں پر آپ کمزور ہیں، ابھی تک یہ کام ٹھیک ہو سکا یا نہیں ٹھیک ہو سکا۔ اگر جب ٹھیک ہو جائے پھر آپ نے اس کو اپریشیٹ بھی کرنا ہے اور بتانا بھی ہے معاشرے کو بھی اور میڈم عظمہ صاحبہ کو۔ وکی بھائی، کیا کہتے ہیں آپ کہ جو نان پروفیشنل جو پروڈیوسر تھے وہ یہاں سے ختم ہو جائیں گے آپ کے آنے کے بعد؟ دیکھیے، یہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں کہ ایکٹر جو ہوتا ہے یہ سابقہ نہیں ہوتا، فنکار سابقہ نہیں ہوتا۔ پروڈیوسر، کاروباری آدمی یا کوئی بینک مینیجر یا کوئی بھی کلرک، یہ بس اپنا سپاہی، کوئی بھی اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، وزیر اعظم بھی چاہے لیں، صدر بھی لیں، یہ سابقہ ہوتے ہیں، فنکار سابقہ نہیں ہوتے۔ یہ انہوں نے یہیں رہنا ہے، ان لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ اب آ جائیں گے انشاءاللہ جو سمجھتے ہیں کہ اس کو اچھا ہونا چاہیے۔ جو اسکرپٹ کے بغیر ڈرامہ پیش کروا رہے ہیں پروڈیوسر آؤٹ ڈور میں، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ حلال کی روٹی کھائیں، کم از کم وہ ڈرامہ کریں جس کے پیچھے ایک رائٹر ہو، اس کو بھی پیسے جائیں، وہ ڈائریکٹر لیں جس کو ڈائریکشن آتی ہو تاکہ اس کے گھر میں بھی پیسے جائیں۔ جب ان کے گھر میں پیسے جائیں گے پھر وہ ایک ضابطے والا ڈرامہ بنائیں گے، پھر وہ جو رائٹر ہے وہ ضابطے والی کہانی لکھے گا۔ جب کہانی کے اوپر فنکار کام کریں گے پھر اس کے بعد کوئی شک نہیں رہے گا کہ ڈرامے کے اندر فحاشی ہوگی یا کوئی اس طرح کی چیز ہوگی۔ تھینک یو۔ وکی بھائی، یہ آپ کا جو بالکل اسی کے اوپر ہے، حسن، جادو اور نشہ۔ آج کے زمانے کے اندر ہم کن کن چیزوں کے اندر گئے ہوئے ہیں، کن کن چیزوں نے ہمیں کیپچر کیا ہوا۔ ہمارے ڈرامے کی بھی کہانی ایسی ہے کہ معاشرہ جو ہے اپنی اصل چیزوں کو چھوڑ کر کچھ جادو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کچھ حسن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کچھ نشے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں اصلی راستے پر آنا کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ ان تینوں چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان تینوں چیزوں کو چھوڑ کر سیرت کو اپنانا ہے، جادو کی جگہ ہم نے دین کو اپنانا ہے، اور نشے کی جگہ پر ہم نے اللہ کی راہ میں عبادت کرنی ہے، اور وہ اپنا کام کرنا ہے جس میں آپ کو لوگ داد دیں، جس میں آپ کو بھلائی کا کام کرنے میں آپ کو کوئی آگے کہہ کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے، جو اس کا نشہ ہوگا نا پھر آپ کی سیٹسفیکشن رات کو سوتے وقت بہت اچھی ہے۔ اچھا، ایک آخری سوال، آج کل جو پہلگام فالس فلیگ ایک مسئلہ چلا ہوا ہے اور اس کے ساتھ سندھ طاس معاہدہ وہ کینسل ہوا، دونوں ملکوں کی فوجیں جو ہیں، تو اس حوالے سے بھی کیا نسیم وکی سے ہم امید رکھیں کہ بہت جلد وہ
اس کو بھی اپنی کسی کہانی کا حصہ بنائیں گے؟ جیسے یہ بات کھلتی ہے، جیسا کہ اپنا سب ملکوں نے یہ بات کہہ دیا کہ پہلے اس کی تحقیق کریں، یہ حقیقت ہے کیا، الزام تراشی کرنے سے پہلے اور لڑنے سے پہلے یہ جان لیں یہ ہے کیا. جب یہ جانا جائے گا پھر اس کے اوپر ہم حقیقت پر مبنی انشاءاللہ تعالی ڈرامہ بنائیں گے، وہ اپنی عوام کو ضرور دکھائیں گے. تھینک یو.